الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، دینی ماؤں اور بہنوں، شعبہ دعوت و ارشاد ندوۃ العلماء کی زیر نگرانی آج کے یہ پروگرام بڑا ہی اہم اور منفرد نوعیت کے یہ پروگرام ہے۔ اس کے تعارف کے طور پر ابھی ناظرین جلسہ نے ابھی جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہمیں اپنے سماج کی خبر لینا ہے، اپنے سماج کی فکر کرنا ہے۔ یقیناً ابھی جب مسجد میں حاضر ہوئے تو اس مسجد کے نام مدینہ مسجد کو دیکھ کر کے محسوس ہوا، یقیناً اس مسجد کا حق بھی تھا کہ ایسا پروگرام یہیں پر منعقد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے بعد کی جو کوششیں اور کاوشیں اور جو دینی خدمات رہی ہیں وہ اسی نوعیت کی تھی۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہم سب کا رخ، ہم سب کا سینٹر اور ہم سب کے لیے جو دینی ایک نظام ملا ہے وہ مسجد نبوی سے ملا ہے۔ مسجد نبوی ایک مرکز، ایک سینٹر تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد کی زندگی میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ قرن اول پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلی صدی میں تقریباً یہی صورتحال تھی کہ مسجد اصل سینٹر تھی، مسجد کی متعلق آبادی کا رشتہ مسجد سے انتہائی مضبوط تھا، نتیجتاً ایمان بھی مضبوط، عقیدہ بھی درست، اعمال بھی بہتر اور ساری چیزیں گویا کہ اپنے رخ پر چل رہی تھی۔ اور جب ہمارا رشتہ مسجد سے کمزور ہو گیا، نتیجتاً ایمان کے اعتبار سے کمزور، اخلاق کے اعتبار سے کمزور، اعمال بھی گویا کہ کمزوری کے شکار یا غیروں کی رسم و رواج کے شکار ہو گئے، اور نتیجتاً ہمارے اندر بہت ساری کمیاں پیدا ہو گئی۔ اخلاقی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہو گئے، مالی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہو گئے، آپسی تعاون، آپسی ہمدردی، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہو گئے۔ آج جب اپنے سماج پر نگاہ ڈالتے ہیں، سماج جس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان تینوں کا حصہ ایسا ہے کہ ان تینوں پر مشتمل آبادی سماج کہلاتی ہے۔ لیکن مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں ادا کی جا رہی، عبادتیں ہو رہی ہیں، اور مسجد میں بہت آگے بڑھ کر کے اگر دیکھا جائے مکاتب کا بہترین نظام بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد کی متعلقہ جو آبادی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ صورتحال ہے، اخلاقی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی بات کی فکر لے کر کے ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم نے یہ فکر اور کوشش پچھلے کچھ سالوں سے اور بڑھا دی ہے کہ ہمیں اپنی سماج کی فکر کرنا ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہم اپنے سماج کو کیسے بہتر بنائیں، مضبوط بنائیں۔ ندوۃ العلماء ایک تحریک ہے جس کا قیام تقریباً 132 سال پہلے 1892 میں یعنی 1892 میں عمل میں آیا۔ تب سے یہ تحریک کام کر رہی ہے اور اس کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ دعوت و ارشاد ہے۔ اس کے تحت مکاتب کا نظام، مسجد کے دینی نظام کو بہتر بنانے کی مستقل کوششیں جاری ہیں اور یہ شعبہ مستقل سرگرم عمل ہے۔ اسی کوششوں میں سے ایک اہم کوشش یہ ہے کہ جہاں پر دین کی فکر، عقیدے کی فکر، ایمان کی فکر
کے لیے تو بہت ساری کوششیں، اور ان میں سے تبلیغی احباب کی بھی بے انتہا اور بے لوث خدمات ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سماج کے اور پہلوؤں کے بھی اعتبار سے فکر کرنی ہے۔ جن علاقوں میں کوششیں ہو رہی ہیں، فکر ہو رہی ہیں، الحمدللہ اس کے نتائج بہتر اور بہت عمدہ نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمیں جو یہاں پر حکم ہوا ہے چند منٹ میں کچھ باتیں عرض کرنے کا، وہ یہی چیزیں ہیں کہ اپنے علاقے میں کون سی وہ چیزیں اور کون سے وہ کام، کیا وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے سماج کو بہتر، دینی اعتبار سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے، مسجد کے ذریعے سے بہتر نظام قائم ہے۔ انہی میں سے شہر لکھنؤ میں پرانا شہر امبرگنج کے حلقے میں کریم گنج علاقہ، جس کی مسجد صفا میں بھی الحمدللہ کچھ کام ہو رہے ہیں، جیسے کہ خطاب جمعہ جو ہر مسجد میں وہاں پر بھی ادا ہو رہا ہے، اسی طرح سے یومیہ جو تعلیم عصر بعد فجر بعد ہوتی ہے، اس میں کوشش یہ کی گئی عصر بعد کی جو تعلیم اس کو اور زیادہ مفید بنانے کے لیے صرف فضائل پر مشتمل نہیں بلکہ فضائل اور احکام پر مشتمل اہم ترین جو دینی کتابیں ہیں، مستند کتابیں، ان کو پڑھا جائے۔ مثلا عشرہ ذی الحجہ کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر فضائل و احکام سے متعلق کتاب پڑھی جائے، محرم الحرام کی مناسبت سے، ربیع الاول کی مناسبت سے، یا اسی طرح سے شب برات کی مناسبت سے اہم ترین جو لٹریچر ہے، کتابیں مستند، ان کو پڑھا جائے۔ اسی طرح سے درس قرآن کے نظام جو اکثر مساجد میں قائم ہے وہاں پر بھی قائم ہے۔ اسی طرح سے صفا پبلک لائبریری اس مسجد میں قائم کی گئی، جس سے الحمدللہ بہت بہتر، بہت مفید اثر پڑا۔ خواتین کا دینی اجتماع الحمدللہ شروع ہوا، لیکن خواتین کے دینی اجتماع میں صرف بات آ رہی تھی، لیکن جب تک انسان پڑھتا نہیں ہے اس کی زندگی میں عمل نہیں آ پاتا۔ جب تک انسان براہ راست خود نہیں پڑھتا ہے اس کا ذہن نہیں بن پاتا۔ اس کے لیے کوشش کی گئی، صفا پبلک لائبریری قائم ہوئی، اس میں عوام کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے ہندی میں لٹریچر اور جو رسالے میگزین آتی ہیں ان کو وہاں پر رکھا گیا۔ الحمدللہ اس سے ایک بڑی تعداد نے فائدہ اٹھایا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں۔ وہ علاقہ جہاں پر اکثر خواتین ہی کی جانب سے شادی کے موقع پر فضول خرچی یا بیجا رسومات ادا کی جاتی تھی، اب انہی کی طرف سے یہ پیشکش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کا عقد کریں گے تو ہم مسجد میں اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے، ہم سنت کے مطابق اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ اس طرح کے الحمدللہ اطلاعات اور ہمارے علاقے میں صورتحال ہو رہی، جہاں پر اپنی زندگی میں کہیں کہ میں نے اپنے شہر لکھنؤ میں ہی رہنے والا ہوں، اپنے زندگی میں ہم نے مسجد صفا میں ایک بھی نکاح مسجد میں ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ الحمدللہ گزشتہ 5 سال کے عرصے میں کئی نکاح گویا کہ تقریباً 1-2 مہینے کے اندر ایک نکاح ضرور ہوتا ہے اور مسجد میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات قریب کی مسجد میں وہاں کی آبادی سے کوئی فرد آتا ہے کہ ہم اپنی مسجد میں کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے، آپ کی مسجد میں ہمیں نکاح کی تقریب رکھنی ہے، الحمدللہ اسی کا فیض۔ اسی طرح سے بیت المال کا نظام، بیت المال کا نظام، اس کے پیچھے وجہ یہ پیش آئی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غربت کا شکار ہے اور غربت کے نتیجے میں ضرورت مند ہے تو وہ کسی صاحب حیثیت کے یہاں جاتا ہے اور وہاں پر ملازمت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ وہ بعض خواتین جو بیوہ ہیں یا غربت کے نتیجے میں جاتی ہیں، انہی میں سے ایک اطلاع یہ پیش آئی کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ غریب ہیں، بیوہ ہیں، بچے ہیں، ان کو بچوں کی کفالت سامنے پیش نظر ہے، جس کے نتیجے میں وہ جاتی فلاں کے یہاں کام کرتی، خدمت کرتی، گھر کے کام کرتی، لیکن ادھر کچھ مہینوں سے اطلاع آ رہی ہے وہ ایک برائی میں مبتلا ہو رہی جہاں جاری اس گھر کے مالک کے ذریعے سے۔ الحمدللہ اس کے لیے فوری طور پر کوشش کی گئی، جو سمجھدار طبقہ تھا ان سے کہا گیا کہ آپ گھر کی خواتین کو بھیجیے، ان کو سمجھائیے، اور ادھر یہ کوشش کی گئی کہ ہم ان کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے مشورہ کیا گیا۔ الحمدللہ اس مشورے میں 3 چیزیں سامنے آئیں کہ ہمیں اپنے علاقے میں جو کام کرنا ہے وہ 3 چیزیں اہم ہیں۔ بعض ایسے غربت کے شکار ہیں جو کام کر رہے ہیں، مال کما رہے، لیکن کمانے والا ایک، گھر میں 3 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں
بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، ان سب کے لیے کمانا بڑا مشکل و محال ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لہذا الحمدللہ اس کے لیے تعلیم کا نظم کیا گیا۔ تو ہم لوگوں نے جو بیت المال قائم کیا گیا، بیت المال قائم کرنے میں سب سے پہلے یہ پیش نظر رکھا ہے کہ ہمیں تعلیم کا نظم کرنا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے ان کے بچوں کی تعلیم کا ہم لوگ انتظام کریں گے۔ الحمدللہ صاحب حیثیت اتنے ہیں، اب تو اتنے تعلقات والے جن کے اسکول چل رہے ہیں ان سے رابطہ کر لیا جاتا ہے، ان بچوں کی تعلیم کا نظم کیا جاتا ہے۔ دوسرے اسی طرح سے بعض بیوہ ہیں، یہ کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی جو صاحب فراش ہے اور وہ کما نہیں سکتا، گھر کے خرچے ہیں، ان کے لیے پھر یہ کوشش کی گئی کہ ان کا سروے کیا جائے، ان کی رپورٹ تیار کرنے کے بعد مسجد صفا کی متعلقہ آبادی جو موجودہ پچھلے مہینے گئی ہے وہ راشن کٹ 11 ہیں، 11 ایسے افراد ہیں، گھرانے ہیں جہاں پر راشن کٹ دی جا رہی ہے، اور مسلسل یہ پچھلے 4-5 سال سے کام جاری ہے، کبھی بسا اوقات زیادہ ہو جاتی ہے تعداد اور کبھی کم۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے، بعض ایسے بوڑھے ہیں، معمر افراد ہیں جن کے بچے شہر لکھنؤ میں نہیں ہے، کمانے کی غرض سے باہر گئے اور کسی وجہ سے ان کے خرچ نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی، لہذا ان کو کوئی نہ کوئی دینی خدمت مسجد سے متعلق کر دی گئی اور ان کو بہترین ایک وظیفہ جاری کر دیا گیا۔ الحمدللہ اس کا بھی نظام ان کا چل رہا ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسی سنگین بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں جو علاج کرنا جن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی الحمدللہ نظم کیا جاتا ہے، بعض افراد سے مل کر کے ان کے علاج کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اسی طرح سے بلرام پور وغیرہ ہاسپٹل ان کو بھیج کر کے ان کے علاج کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں تعلیم پر، صحت پر، یہ اسی طرح سے معمر اور بیوہ خواتین کی جو ضرورت ہے ان کے لیے ہم لوگ کفالت کا کچھ نہ کچھ انتظام کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کا دینی اجتماع بہت ساری مساجد میں قائم ہے، اسی طرح سے صفا مسجد میں بھی قائم ہے، وہاں پر بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح سے کاؤنسلنگ سینٹر، صفا کاؤنسلنگ سینٹر یہ قائم کیا، اس کے پیچھے بہت سارے وہ افراد جو سمجھدار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے بچے بڑے ہو چکے لیکن کسی وجہ سے باپ کی بات نہیں سن رہے، ان نوجوانوں کی شکایتیں جب زیادہ موصول ہونے لگی، پھر یہ کوشش کی گئی کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم ان نوجوانوں کے لیے ایک ماہانہ نشست رکھیں۔ تو ہم لوگوں نے ایک منتھلی میٹنگ رکھی ہے ہر مہینے کے لاسٹ سنڈے کو، وہ اس میٹنگ میں 20 منٹ ایک اہم ٹاپک، ایک اہم موضوع اسی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے معلوم کر لیا تھا اس مرتبہ کس ٹاپک پر بات کرنی ہے، وہی ہمارے نوجوان ساتھی کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک دیتے ہیں، اس پر بات کر لی جائے، لہذا اس پر بات ہوتی ہے، اس سے متعلق ان کے سوالات ہوتے ہیں، اسی وقت جوابات بھی دیے جاتے ہیں، پھر 40 منٹ میں اپنے سماج کی خبر سے متعلق یہی جو 3 کام ہو رہے ہیں بیت المال کے ذریعے اس پر بات کی جاتی ہے، اس علاقے کی یا اس جگہ کی کیا صورت حال ہے، فلاں بیوہ کا کیا حال ہے، فلاں یہاں کوئی بیمار تو نہیں ہے، اس طرح کا آپس میں مشورہ، علاقے کی خبر لی بھی جاتی ہے۔ اس طرح سے الحمدللہ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، انہی کوششوں کو الحمدللہ وہاں پر کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا کا حکم ہوا، مولانا زبیر صاحب کا، کہ یہاں پر آئیں، اس کا ذکر کریں، ذکر کیا گیا یہ مسجد مدینہ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتی ہے